This program is brought to you by Pakistani American Community of Long Island. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأمته أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے پلیٹ فارم سے رمضان کی نشریات احکام رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی نشست رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی رات لیلۃ القدر کے متعلق ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات کو پانے اور اس کے اندر عبادات کو کرنے اور اپنے آپ کو اس رات کو پانے والوں میں رجسٹر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کے متعلق اس صورت کے اندر یہ بتایا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں اور رات بھر اس دنیا کے اندر رہتے ہیں فجر تک، اور لوگوں کی عبادات کے اندر، ان کی دعاؤں کے اندر شامل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس کی کارگزاری دیتے ہیں. اگر ہم اس رات کے پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ کچھ یوں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جب نشست میں موجود تھے تو وہ پچھلے انبیاء کے واقعات، پچھلے انبیاء کے قصے، پچھلے امتوں کے متعلق جو باتیں تھیں وہ اس امت کو اور وہ صحابہ کو بطور سبق اور بطور تعلیم کے بتایا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے بعض انبیاء یا بعض اولیاء اللہ والے پچھلے امتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ 70 سال، 80 سال صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے اندر گزارتے تھے. تو صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ اللہ کے نبی 70-80 سال تو ہماری زندگی نہیں ہوتی، ہماری زندگی کا جو ایوریج ہے وہی 60 سال ہے، تو کیسا ممکن ہو سکے گا کہ ہم ان کے ساتھ برابر کے کھڑے ہوں، ہمارا ان سے مقابلہ یا تعادل کیسے ممکن ہو سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اور اس امت کو ان امتوں کے ساتھ ایک موقع دینے کے لیے، عبادات کے اندر ایک برابری کا لیول رکھنے کے لیے اس نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے. تو اس کے حساب سے اگر کسی شخص کو زندگی میں اگر ایک دفعہ بھی یہ رات مل جائے تو گویا کہ اس کو اس ایک رات کی وجہ سے 1000 مہینوں کے بقدر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں مکالمہ کر رہے تھے، ان کی سخت کلامی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس رات کی تعیین بھلا دی گئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس جھگڑے کی وجہ سے مجھ سے اس بات کو بھلا دیا گیا، میں اس بات کو بھول گیا کہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر کی رات کی تعیین کیا ہے، کون سی رات ہے. لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں ہنٹس دیے، کلوز دیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آخری عشرے کے اندر ہے، اور خاص کر آخری عشرے کے اندر راتوں میں اسے ڈھونڈو. تو اگر کسی شخص نے آخری عشرے کو
اور آخری عشرے کی صرف طاق راتوں کو بھی اگر زندہ کر دیا تو اس کو اس بات کی اللہ سے قوی امید ہے، کنفرمیشن مل جائے گی کہ اس نے اس رات کی عبادت کر لی۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آخری عشرے کے اندر ہر رات کو قیمتی بنائیں، اور خاص کر طاق راتوں کے اندر ہم دیگر فضولیات لہو لعب سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور کوشش کریں کہ اس رات کو ہم زندہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس رات کو کوئی شخص اگر پالے، کسی کو اگر وہ رات مل جائے تو اس رات میں وہ کیا کرے؟ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں اس رات کی، کہ اس رات کا اثر اللہ کے دیگر مخلوقات پر بھی ہوگا، درختوں کے اوپر، سمندر پر، اور جتنی ہم دنیا کے اندر مخلوقات دیکھتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو وہ رات مل جائے تو وہ کیا کرے؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ اللہ کے نبی سے پوچھ رہی ہیں، اللہ کے نبی اگر مجھے یہ رات مل جائے میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی امی عائشہ کو دعا سکھلا رہے ہیں، فقولی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ اگر وہ رات مل جائے تو اس رات کے اندر یوں کہو، یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں اس رات کے اندر کرنے والے اعمال کے اندر جو بات سکھائی ہے وہ اللہ سے مغفرت کی طلب کرنا ہے، کہ انسان اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ استغفار کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے ہاں منوا لے اور اپنی معافی کو یقینی بنا لے۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام اور بزرگوں نے اس رات کو زندہ کرنے کے لیے کچھ آسان اعمال بتائے ہیں، تاکہ اگر کوئی شخص پوری رات کھڑے ہو کر قیام کرنے سے قاصر ہو، افضل تو یہ ہے، اعلیٰ تو یہ ہے کہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور اس رمضان کے اندر بھی یہ راتیں صرف 10 ہیں، اور ان 10 راتوں کے اندر بھی جو طاق راتیں ہیں وہ صرف 5 ہیں۔ تو کیا انسان پورے سال اپنی غفلت بھری زندگی کے اندر گزار دیتا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اپنے آخرت کی خاطر صرف 5 راتیں زندہ نہیں کر سکتا؟ اور اگر 5 راتوں کا بھی حساب لگایا جائے تو عشاء کے بعد تراویح وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد بمشکل یہ 5-6 گھنٹے یہ راتیں بچتی ہیں۔ تو کوشش تو پہلے یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان راتوں کو زندہ کر کے گزاریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تلاوت کثرت سے کرے، اگر حفاظ ہے تو نفلوں میں ہم قرآن پڑھے، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور اگر خود سے نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم کسی کے پیچھے نماز پڑھ لے، کوشش کرے کہ ہمارے تراویح کے علاوہ نفلوں کے اندر بھی قرآن کا اختتام ہو، اور اگر یہ مشکل ہو تو کم سے کم مصحف کے اندر، قرآن کی مجید کے اندر اس کو دیکھ کر اس کی تلاوت ہم کرنے والے بنیں۔ اور اسی طریقے سے تہجد کی نماز کا ان راتوں میں خاص طور پر اہتمام کریں، اور تہجد کے علاوہ اللہ سے صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگے ندامت کے ساتھ، اور اللہ سے جنت کے اندر داخل ہونے کو مانگے۔ اس آخری عشرے کو کہتے ہیں عتق من النار، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ، اور اپنے آپ کو جنت میں شامل کرنے والا عشرہ، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں 70,000 لوگوں کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ دیتا ہے، اور آخری رات کو پورے مہینے جتنے لوگ جہنم سے نکلے ہیں اتنے ہی لوگوں کو آخری رات کے دن اللہ نکالتا ہے۔ تم اللہ سے مانگے، یا اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے شامل فرما جن کو تو نے اس رمضان کے اندر جہنم سے بچا لیا ہے۔ لیکن اگر تلاوت کی کثرت نہیں کر سکتے اور قیام کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم سے کم درجے میں کچھ عبادات ہم کر لیں، وہ ان 500 دنوں کے اندر، بلکہ ان 10 دنوں کے اندر ہم کوشش کریں، تاکہ ان 10 دنوں میں اگر کسی بھی وقت کے اندر کوئی بھی دن، کوئی بھی رات اگر اس میں سے لیلۃ القدر کی ہوئی تو ہمیں کم سے کم اسے
زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اگر ہم اعتکاف کے اندر ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اگر اعتکاف میں ایک شخص سو بھی رہا ہے تب بھی چونکہ ان 10 دنوں کے اندر اس نے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکالا ہے، اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو ٹھہرایا ہے، تو اس کو عبادت کا ثواب ملے گا، اور اس کی لیلۃ القدر اس حالت میں گزر جائے گی کہ وہ اللہ کے ہاں اعتکاف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر وہ کسی عبادت کے اندر نہ بھی ہو، صرف سو کر بھی گزار دے، تب بھی اللہ کے ہاں معتکفین میں اس کا شمار ہوگا۔ پھر ہم اس بات کی کوشش کریں کم سے کم ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ استغفار کریں، کم سے کم تہجد کی ایک نماز پڑھ لیں، کم سے کم قرآن کریم کی کچھ تلاوت کر لیں، کم سے کم کچھ دعا کر لیں، کم سے کم کچھ وظائف کا اہتمام کر لیں، کم سے کم کچھ درود پاک پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجیں۔ تو ہوگا یہ کہ اگر ہم نے ایک لمٹ بنا کر ایک چھوٹا سا ایک عمل کا ایک مجموعہ بنا لیا جو ہم ایک مختصر وقت کے اندر کر لیں، لیکن اس کو ان 10 دنوں کے اندر روزانہ کرے، تو ان میں سے جو بھی دن اللہ کے ہاں لیلۃ القدر معتبر ہوگی اس کے اندر ہمیں اس عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات کو زندہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود بھی دنیا کی غفلتوں کے اندر، دنیاوی چیزوں کے اندر، دنیا کی مشغولیات کے اندر اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے، لیکن ہمارا وقت کہیں اور ضائع ہو رہا ہے، ہمارا وقت غیبت کے اندر لگ رہا ہے، ہمارا وقت فضولیات کے اندر لگ رہا ہے، ہمارا وقت ہر اس کام میں لگ رہا ہے جو اعتکاف کے آبجیکٹیو کے بالکل خلاف ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی ان ساعات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا سکیں، اور لیلۃ القدر کے اندر، آخری عشرہ کے اندر تو ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال اور اس بات کا استحضار ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے آج کی رات اللہ کے ہاں شب قدر ہو، ممکن ہے آج کی رات اللہ کے ہاں لیلۃ القدر ہو۔ تو اس تصور کے ساتھ، اس امید اور ہوپ کے ساتھ ہمیں ہر رات یا کم سے کم ہر طاق رات کو عبادت کی اہمیت کو بڑھانا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ رمضان کے اندر 27ویں شب کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، زبردست ہے، لیکن میرے عزیزو 27 صرف ایک رات کا زندہ کر لینا کافی نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے دیگر طاق راتوں کے متعلق بھی فرمایا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے 27 کے ساتھ ساتھ دیگر جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ عبادات کر کے اسے بھی ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں مغفور لوگ، جن کو اللہ معاف کرتا ہے، جن کے اللہ بخشش کرتے ہیں، اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رمضان کے خوبصورت وقت کے اندر بھی اپنی بخشش نہیں کروا پاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے نکال لیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ 4 انتہائی بدقسمت لوگ ہیں۔ اس میں سے پہلا شخص وہ ہے مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہو۔ شرابی کی اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر بھی بخشش نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے معافی نہ مانگے اور اس سے توبہ استغفار نہ کرے سچے دل سے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ نہ کرے، جو والدین کا دل دکھائے۔ اور یقین کریں والدین کا دل کا دکھانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اس کی بخشش، اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں کر رہے۔ اور والدین کی خدمت کرنا اور ان سے دعائیں لینا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا اہم عمل ہے کہ جو صحابہ کرام کو بھی اس شخص سے دعا کرانے پر مصر ہے۔ مشہور واقعہ ہم سب نے سنا ہے حضرت اویس قرنی کا۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں حضرت عمر اور حضرت علی سے کہ اویس قرنی آئیں گے، میرے بعد اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کرانا۔ حضرت عمر، حضرت علی جو کہ خلیفہ مسلمین ہیں، جو کہ اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی نے نبی بننا ہے تو وہ حضرت عمر تھے، اس کیلیبر کا آدمی، اس کیٹیگری کے صحابی،
अशरा मुबशरा के अंदर वो मौजूद, खुलफाए अरबा के अंदर वो मौजूद। अल्लाह के नबी उससे फरमा रहे हैं कि वैसे करने से अपने लिए दुआ कराना। ये मेरे और आपके लिए सबक है, पैगाम है। अल्लाह के नबी को हज़रत उमर से उनके लिए दुआ कराने की ज़रूरत नहीं थी। हज़रत उमर को तो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर माफ़ कर दिया, अशरा मुबशरा में शामिल कर दिया। उनको क्या ज़रूरत है उस अवैस की दुआ की। लेकिन इसमें मेरे लिए और आपके लिए सबक है कि जो भी शख्स अपने वालिदैन का दिल जीत लेगा, अल्लाह उसे वो मकाम, वो दर्जा, वो मर्तबा अता करेंगे कि सहाबा भी उनसे दुआएं कराएंगे। हज़रत उमर, हज़रत अली ने हज़रत अवैस से कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुमसे, आपसे हम अपने लिए दुआ कराएं, लिहाजा हमारे लिए दुआ करें। और क़यामत के दिन अल्लाह हज़रत अवैस से बहुत सारे लोगों की सिफारिश कबूल करेगा और उनको जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल देगा। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अवैस के इस कामयाबी के पीछे जो अमल बताई है वो ये बताया कि उसने वालिदा की खिदमत इस तरह से की है कि अल्लाह उससे राज़ी हो गया। आज हम ये समझते हैं कि हम इबादत कर लें, तहज्जुद का अहतमाम कर लें, कुरान की तिलावत की कसरत करें, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर लें तो ये हमारे लिए काफ़ी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि वालिदैन जिन्होंने हमारी तरबियत की है, हमें बड़ा किया है, उनका हम पर हक़ है। तो जो शख्स वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, अल्लाह उसे माफ़ नहीं करते। और तीसरा शख्स वो है जो रिश्तेदारों के साथ क़ता ताल्लुक़ी करे। और चौथा वो है जो किसी के लिए दिल में कीना रखे। कीना उसे कहते हैं कि वो किसी के बारे में एक तो नफ़रत करे, बुरा सोचे, दूसरा किसी के साथ कुछ बुरा करने के इंतज़ार में दर पे रहे। तो ये 4 लोग वो हैं जिसकी अल्लाह रमज़ान के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं करते। तो मुझे और आपको कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान का आखिरी अशरा है, ताक़रातें हैं, लैलतुल क़द्र हैं, कि हम अपने आप को इस कैटेगरी से निकालें। खुदा न खास्ता अगर शराब की आदत है, ड्रिंकिंग की आदत है, तो अल्लाह से हम तौबा करें और इस अमर को, इस गुनाह को छोड़ दें। और अगर वालिदैन नाराज़ हैं या वालिदैन में से कोई एक नाराज़ है या उनकी खिदमत का हक़ अदा नहीं किया, तो उनसे माफ़ी मांग लें। अगर आज वो ज़िंदा है तो आपके पास, मेरे पास 100% चांस है कि हम उनसे माफ़ी मांगें और उनको मनवा लें और उनसे दुआएं ले लें। वरना कल उनके दुनिया से जाने के बाद हम सिर्फ आंसू बहाते रह जाएंगे। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम वालिदैन को राज़ी करें। और अगर रिश्तेदारों में से, अज़ीज़ अक़ारिब में से, कज़न, खाला, पुप्पी, चचा, ताया में से कोई नाराज़ है तो उसको हम मनाएं। बस औक़ात मियाँ बीवी के दरमियान में भी बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से दिल एक दूसरे से ख़राब होते हैं। तो हम एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और एक दूसरे को माफ़ कर लें। और जो शख्स माफ़ करने में पहल करता है, माफ़ी मांगने में पहल करता है, अल्लाह के नबी ने उसके बड़े सवाब अहादीस में ज़िक्र फरमाए हैं। तुम अल्लाह की खातिर, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर, या अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत हो, या अल्लाह मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो शख्स मेरे साथ गलत कर रहा है, कसूर उसका है, गलती उसकी है, जुल्म उसने किया है, लेकिन फिर भी तेरी खातिर मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, तेरी खातिर मैं उसे माफ़ कर रहा हूँ। और इस तरह करके आगे निकल जाए, भूल कर इसे आगे निकल जाएं और सिला रहमी की कोशिश करें ताकि अल्लाह मुझे और आपकी मग़फ़िरत, मेरी और आपकी मग़फ़िरत करे। और इसी तरीके से हम अपने दिल को तमाम लोगों से साफ़ करें। सबसे अहम काम, अगर किसी शख्स के दिल के अंदर किसी के ख़िलाफ़ कोई कीना है तो उसकी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस बात को जहन से निकाल दें। हम ये सोचें कि अल्लाह, इस शख्स ने मेरे साथ बुरा किया, इसकी ज़िम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसके साथ क्या करना है यह आपका मैटर है, मैंने उसे माफ़ कर दिया। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि रोज़ाना रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सोएं, दिल हल्का करके सोएं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा लैलतुल क़द्र के अंदर हम इसको एहतमाम से ज़िंदा करने की भी कोशिश करें और कोशिश करें हम इस कैटेगरी से बाहर आ जाएं और इन 4 लोगों में अपने आप को शामिल न करें, ताकि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश को यकीनी बनाए। और अल्लाह से जिस तरह हम दीगर चीज़ें मांगते हैं, मग़फ़िरत को भी मांग कर अल्लाह से हासिल करें। हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ दुआएं पढ़ते रहेंगे, बस जो औराद है बस उसको पढ़ लिया जैसे तैसे करके, ये हमारे लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे और आपको अल्लाह से तौबा को, मग़फ़िरत को, इस्तिग़फ़ार को मांगना है और रो के अल्लाह से दुआ मांगनी है। या अल्लाह, बहुत सारी गलतियाँ कर ली ज़िंदगी के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तेरी नाफरमानी में गुजार दी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे।
اور ذہن کے اندر، دماغ کے اندر گناہوں کا استحضار بھی ہو، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، اللہ میں اس کو بھی چھوڑنے کا اہتمام کرتا ہوں، آئندہ اس کو بھی چھوڑنے کا عزم کرتا ہوں، اور استغفار کو یقینی بنائیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اگر اس میں کسی کا حق ہو تو ہم اس کے حق کو ادا کر لیں۔ تفصیل سے ہم نے بات کی تھی کہ حق العباد کے اندر اللہ اس وقت معافی نہیں عطا کرتے جب تک ہم ان سے معافی نہ مانگ لیں۔ تو یہ بہت اچھا گولڈن اپرچونٹی ہے۔ رمضان سارا ہی معافی مانگنے کے لیے ہے، پھر رمضان کے اندر آخر عشرہ بالکل فضیلت والے، پھر اس کے اندر لیلۃ القدر، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو بھی پالیں، اس کے باوجود بھی ہماری مغفرت نہ ہو۔ حضرت جبریل نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر کہ جس کو رمضان ملے تب بھی وہ اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے، اور اللہ کے نبی نے آمین کہا ہے اسے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں میں اور آپ کوشش کریں کہ اس رمضان کو اور اس لیلۃ القدر کو اور اس طاق رات کو اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائیں، اور اپنے گھر والوں اور اپنے اساتذہ اور اپنے دوست احباب، اپنے زملاء سب کی مغفرت اللہ سے کرائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ان تمام اعمال کو اس ماہ مبارک کے اندر قبول فرمائیں اور ہماری مغفرت کاملہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔